فرمانیاں مرن ویڑے تک ساڑھے منہ جو خوشبو نہ گئی. مولوی کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں بات کریں؟ ساڑھی قوم سن لوے فلانا ملا کہتا سی صحابہ میلاد منایا. میں کہو ملیا تو مسیحی پہ کے اچھلنا صحابہ تو سمندر میں گھوڑے سٹ دیتے تے بند بن کے کیسر کسرا دے دروازے جا کھڑکائے اور باہر نکلو ہے باہر حضور آ گئے. کیوں جی نکلو باہر حضور آ گئے. کسرا بادشاہ دے محل دے کنگرے گر گئے. کیوں جی شگاف پڑ گئے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بس بادشاہی مک گئی حضور آ گئے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. شفاعت ہے تمہاری قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری. خامۂ قدرت کا حسن دستکاری. کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری. او تصویر کیوں جی میں مولا علی کو پوچھتا. مولا علی کو پوچھتے ہیں دسو جی وہ تصویر کیوں جی سی. کیوں جی یہ تو اعلیٰ حضرت بیان کی تھی نا بن دیکھے تے مولا علی کو پوچھتے ہیں. میں ہوں حدیث پاک پڑھن لگا جی پڑھ دے میں تھکے تو نہیں. عن علی بن ابی طالب عن علی بن ابی طالب قال لم يكن رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغد ولا بالقصیر المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القطط ولا بالسبد كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب ادعج العينين آدب الاشفار جلیل المشاش والقطط اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلع كأنما ينحط من سبب واذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والينهم عريقة واكرمهم عشيرة مر بداهة هابه ومن خالته معرفة احبه يقول نائته لم ارى قبله ولا بعده مثلا. خامۂ قدرت کا حسن دستکاری. مولا علی فرماندے نے جنہیں ویکھیا تو پھر کہن تو مجبور ہویا نہ وجہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی. خامۂ قدرت کا حسن دستکاری. کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری. میں پھر پیر میر علی شاہ کو پوچھا جی اعلیٰ حضرت تے تصویر دیکھیا نا تے تساں ویکھیا تسی دسو کی ویکھیا. فرمایا الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته. نینا دیاں فوجاں جب چڑیاں دو ابرو قوس مثال بسنجت نوکے میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن جٹے کن موتی دیاں ہن لڑیاں. اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں کے رب دی شانہ کھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں. اے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں. اے محلے دا کی نام ہے تاج پورے والے ادھی رات ویلے جاگ رہے ہیں 2 بجے کا ٹائم ہونے لگا ہے. مولی خادم کتا پاک رسول اللہ دا بھی آ گیا. اے پیر بھی آ گئے علماء بھی آ گئے مشائخ بھی آ گئے حافظ بھی آ گئے نقیب محفل بھی آ گئے قاری بھی آ گئے تسی بھی آ گئے میں بھی آ گیا. مقصد کے وے اتنی راتی جاگن دا یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر
یہ صورت شالا پیش نظر، اے مقصد ہے بس، اور کوئی مقصد نہیں۔ یہ صورت شالا پیش نظر، رہے وقت نزات روز حشر۔ ایتھے تسی واہ واہ کر رہے ہو بن دیکھے لبیک لا رہے ہو، تے قیامت والے دن جب اعلان ہوئے گا نا حضور تشریف لا رہے ہیں۔ بابا ہاں جی لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ اس ویلے تے پھر معاشر دے مجمع نو کوئی قابو کرنا آسان ہونا ہے۔ تسی بن دیکھ کے تواڈے سینے پھٹ رہے ہیں، تے جدو ویکھنا ہے یار او ساری زندگی ترستے رہے، آج تو ویکھن دا مزہ آیا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے، ویکھتے ہی رہ جانا ہے۔ منکر آج ان سے التجا نہ کرے۔ میاں صاحب ایک کونے تے کہن گے او مولانا ناتا پڑھتی سی، آؤ نا آج ویکھی۔ پیر صاحب کہن گے او مولانا آؤ سورت نو میں جا آج چلیے نا جان ہے جی۔ گل تو وچ ہور ٹھوئے سپ والی گل پترو اور ہے، اساں کیوں اس ٹھوئے سپ کسی اور دی قبر جان؟ اساں تو ساری زندگی کہندے رہے انہیں جانا انہیں مانا، اجے ٹھوئے رہنے قبر نہ ہاتھ میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔